نمازیں زندہ نہیں ہیں، جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، کھوٹ عام ہے، بددیانتی عام ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے ہم توبہ کریں اور تبلیغ میں جایا کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ کہ اس سے تربیت ہوتی ہے، ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں، کردار بنتا ہے، اور زندگی صراط مستقیم پر آتی ہے۔ اور جتنا ان کا ہمارا یہ نظام چلے گا، میرا رب اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ہمیں نفع دکھائے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نفع دکھائے گا۔ روزانہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ میرے نبی نے 2 کام ساری زندگی کسی سے نہیں کروائے، خدمت لیتے تھے، 2 کام ساری زندگی خود کیے۔ ایک اپنا وضو خود کرتے تھے، وضو خود کرتے تھے، کسی سے نہیں کرواتے تھے کہ کوئی وضو کا پانی ڈال رہا ہو اور آپ وضو کر رہے ہوں، آپ لوٹے سے خود وضو فرماتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ ملا ہے کسی سفر میں، ورنہ ساری زندگی وضو کا پانی لے کر خود وضو فرماتے تھے۔ دوسرا، ذاتی پیسے سے جب صدقہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ لے جا اور صدقہ کر دے، خود اپنے ہاتھوں سے سائل کو وہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ ہم صدقہ سمجھتے ہیں صرف بکرا ذبح کرنا، نہیں، کسی کو ایک پیسہ بھی دے دو اللہ کے نام پر وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو روٹی کا ایک لقمہ کھلا دو اللہ کے نام پر وہ بھی صدقہ ہے۔ تو مالداروں سے کہتا ہوں کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کریں، غریبوں سے کہتا ہوں وہ اللہ سے مانگیں، وہ مالداروں کے خزانوں پہ نظر نہ رکھیں۔ ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، تو کچھ میرے ساتھ کر۔ تو ایک مالدار آدمی طواف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں آواز پڑی، تو اس نے جیب سے کوئی 200-300 درہم کی تھیلی نکالی، کہا بھائی یہ رکھ لو بھائی، یہ رکھ لو بھائی۔ تو اس نے کہا جا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، چل مجھے میرے رب سے بات کرنے تھے۔ تو غریبوں کے ذمہ ہے کہ ان کی نظر نہ اٹھے مالداروں کی جیب پر، اور مالداروں کے ذمہ ہے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک سامان پہنچائیں۔ بس امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ بوری اٹھانے کے نشان تھے، ان سے ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دے رہے تھے تو نشان تھے۔ تو ان کے خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، رات کو بوریاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں جا کے سامان پھینک آتے تھے، مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا خرچہ کون دیتا ہے۔ اول تو ہم دیتے نہیں، دیتے ہیں تو پھر احسانات کی فہرست، میں تیرے نال اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا، ہر شے مٹی کر کے سڑ چھڈی دیے۔ میرا رب کہتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر میرے نام پہ دینے ہے تو کسی کو تانا نہ دینا میں تیرے دیندا پیا، اگر کسی کو دینا ہے تو پھر اسے تانا نہ دینا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں، پھر اپنی زبان کو روکنا ورنہ تمہارے سارے صدقے میں باطل کر دوں گا اور رد کر دوں گا۔ تو بھائیوں بہنوں، سخی بنو، سخی اللہ کو پسند ہے، سخی اللہ سے محبت، اللہ سخی سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک سخاوت ہر آدمی کر سکتا، ہر آدمی، وہ کیا ہے آپ کا؟ میٹھا بول بول، میٹھا بول بول، اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا سخاوت کی بہت بڑی قسم ہے کہ تمہارا جیب خالی ہے، کچھ نہیں ہے تو لوگوں سے میٹھے لہجے میں بات کرو، یہ بھی تمہاری سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائے، ہمتیں حوصلے جوان فرمائے، اور آپ ذریعہ بنو پورے پاکستان کو سود سے نکالنے کا۔ تو یہاں بہت بڑی رحمتیں آئیں گی، بہت بڑی خیرات ہوں گی۔ سود جس ملک میں بھی ہوگا وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور جہاں سود نہیں ہوگا اس کی آبادی 18 کروڑ کی بجائے 18 ارب بھی ہو جائے تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب آبادی نہیں ہے، ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب سود ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، سٹہ ہے، جوا ہے۔ یہ ہماری معیشت کی پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی، تو اس کے پیچھے یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ آبادی کی کثرت سے کبھی بھوک نہیں آئے گی کہ کھلانے والا اللہ اوپر ہے،
اور اسے پتہ ہے میں نے جتنے بھیجے ہیں میں نے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آبادی کی کثرت سے بھوک نہیں آتی، بھوک سودی نظام سے، سود سے، جوے سے، سٹہ سے، خیانت سے، اس سے بھوک آتی، اس سے فقر آتا ہے۔ اگر میرے نبی کی بتائی ہوئی معیشت ہو اور میرے نبی کی بتائی ہوئی تجارت ہو تو پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے 18 ارب بھی ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھوک نہ آئے گی۔ لیکن یہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کسی کی آبادی 40 لاکھ 45 لاکھ، میں نے وہاں بھی بے روزگاری بھی دیکھی ہے، وہ لوگوں کو بھوک سے پریشان دیکھا ہے، حالانکہ وہاں کی تو آبادی بڑی تھوڑی سی ہے، پاکستان سے بڑے ملک ہیں، آبادی 40-45 لاکھ ہے، لیکن تنگ دستی ہے، تو اس کی وجہ سود ہے، سود۔ تو اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا تو میرا رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق۔